السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدر محترم، سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، آج اس نے پھر موقع دیا آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ سامعین کرام، معاشرہ دو چیزوں پر پلتا اور بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ معاشرے کے اندر نیکی کرتے ہیں، کچھ لوگ معاشرے کے اندر بدی کرتے ہیں، کچھ لوگ مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں، کچھ لوگ نیکی کرتے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحبت کا اثر نیک و کار کو بھی، اگر کوئی بدی انسان، گناہ کرنے والا انسان مل جاتا ہے اور اسے بہکاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں گناہ ڈال دیتا ہے اور وہ ایک گناہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گنہگار کو کوئی نیک انسان نیکی کی طرف راہ دکھا دیتا ہے تو وہ گناہ سے بچ کر نیکی کی راہ پہ نکل جاتا ہے۔ مگر یہ معاشرے کے اندر تفریق رہتی ہے۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام آپس میں کیسے رہتے تھے اور کیا ایک دوسرے سے تال میل رکھتے تھے۔ بھائیوں، صحابہ کرام بدی تو دور کی بات ہے، نیکی کے اندر آپس میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ نیکی کمانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے وہ لوگ مختلف کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غریب صحابہ کرام، جو صاحب استطاعت نہیں تھے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، وہ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ نادار ہیں، ناتوا ہیں، ہم لوگ ویسا خرچ نہیں کر سکتے جیسے بعض صحابہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ لوگ کافی آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے نیکی کس طرح نادار صحابہ کو اپنی نیکیوں پہ کمی کا احساس ہو رہا تھا، اور یہ احساس تھا کہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں نیکی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نادار صحابہ کو یہ سکھایا کہ آپ لوگ 33 مرتبہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اس طرح تم لوگ ان لوگوں کی نیکیوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ اب ہوا یوں کہ نادار صحابہ اور یہ لوگ نماز کے بعد اپنا اپنا دھیرے دھیرے چپکے پڑھنے لگے۔ اب مالدار صحابہ وہ دیکھے، یار کچھ تو بات ہے، ہم کو نہیں معلوم اور یہ صحابہ پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگ اس کے کھوج خبر میں لگ گئے اور دھیر سے یہ بات ان کو معلوم پڑ گئی کہ یار یہ نادار صحابہ یہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ اب جو مالدار صحابہ تھے وہ لوگ بھی شروع کر دیے پڑھنا۔ تو ہوا یوں کہ پھر نادار صحابہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، ہم کو جو آپ نے کلمات سکھائے تھے وہ پڑھتے ہیں، وہ تو اب وہ صحابہ بھی پڑھنے لگے جن کو اللہ نے نوازا ہے، پھر وہ ہم لوگ سے نیکی میں آگے بڑھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تھی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اب اللہ جسے دیتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس میں اب کیا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اور ان کے معاشرے میں کیا فرق ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ نیکیوں کی طرف نہیں بھاگتے ہیں. ہم ہمارے دوسرے بزرگوں کو دیکھ کے، بڑوں کو دیکھ کے، علماء کو دیکھ کے ہم لوگ نیکیوں کی طرف نہیں آتے، بلکہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں مست ہیں. اور وہ صحابہ تھے کہ جو نیکیوں کے لیے ترستے تھے. ایک دوسرا واقعہ، دوسری حدیث. جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے کافی پیسے لگتے ہیں. آج اتنا آسان نہیں رہ گیا حج کرنا، عمرہ کرنا، ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے. جو لوگ حج عمرہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ اگر فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں اور اشراق کے وقت تک اپنی جگہ پر رہ کر دعاؤں میں، ذکر اذکار میں اور مختلف چیزوں میں مصروف رہیں اور اشراق کے وقت 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیں، آپ کے اوپر حج اور عمرے کا ثواب واجب ہو گیا. بہت مشکل کام ہے. نہیں میرے بھائیوں، آج ہم حج کرنے نہیں جا پا رہے ہیں، آج عمرہ کرنے نہیں جا پا رہے ہیں استطاعت ہونے کے باوجود، اور جو لوگ مستطیع نہیں ہیں وہ بھی نہیں جا پا رہے ہیں. لیکن ہمارے سامنے آپشن ہے، ہم حج اور عمرے کے ثواب کو یہاں آج بیٹھے بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں. نیکی کا وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے اس طریقے سے کریں. میرے بھائیوں، صحابیات کو بھی دیکھیں. اگر آپ جو صحابیات تھیں وہ لوگ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا ہمارا مسئلہ ذکر کیجئے. حضرت ام سلمہ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام تو جہاد میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ خرچ کر لیتے ہیں، وہ گھوڑے کی اور جانوروں کی وہ نگہبانی کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ ثواب میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں، سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جب حضرت ام سلمہ نے ان سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج بعض صحابیات آئی تھی اور اس طریقے کی بات کر کے گئی ہیں. تو دوسرے روز یہ آیت نازل ہوئی تھی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، پوری آیت ہے. مطلب یہ یہاں پہ جو آیت ہے اس میں مرد اور عورت سب کو برابر کر کے اللہ رب العالمین نے آخری میں وہ اعد اللہ لہم جنات، میں وہ آیت بھول رہا ہوں، تو اس میں آخری میں اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ ہم نے دونوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اب جو اس کے اوپر چلے. میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کا معاشرہ جو ہمارا تنزلی کا شکار ہے، جو ہمارے اخلاق و کردار نیچے ہیں، اس کی وجہ گناہ ہے، اس کی وجہ گناہ ہے. ہم اگر گناہ کو چھوڑ دیں، نیکی کی طرف بڑھیں، تو یقین مانو وہ صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا وہ معاشرہ آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ ہمیں قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. قرآن ہم رمضان میں چاند دکھتا ہے قرآن اٹھاتے ہیں، چاند دکھتا ہے قرآن بند. کوئی بولتا ہے 5 دفعہ پڑھا، کوئی بولتا ہے 8 دفعہ پڑھا، کوئی بولتا ہے 10 دفعہ پڑھا. میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اور ضرور ملے گا، لیکن کیا قرآن صرف وہ پڑھنے کے لیے ہے یا سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہے؟ اس کے اندر کیا احکامات ہیں، اس کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، کس چیز سے بچنے کی ہمیں اس میں تلقین کی گئی ہے، کس چیز کی کن گناہوں سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، کن اعمال کرنے سے ہمیں خوشخبریاں دی گئی ہیں. یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا ہے. جو مقرر کر دے، جو خطیب کہہ دے اتنا سن لیتے ہیں، سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، نہیں، قرآن تو پڑھنا پڑے گا، حدیث کا علم حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر؟ کیا مسلمانوں کو آج کاٹا پیٹا نہیں جا رہا ہے؟ کیا بے گناہ مسلمانوں کو جیل کے اندر نہیں بند کیا جا رہا ہے؟ صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں
کیا سب تمام امت مسلمہ کے اوپر نہیں پل پڑی ہیں؟ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے تو ایک ملت ہو گئی ہے، مسلمان اپنے اپنے میں مست ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حالات کیسے چینج ہوں گے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں، جو وبائیں آ رہی ہیں، جو مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا، وہ مسلسل ظلم کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے۔ تو حجاج ابن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا تھا کہ میرے شاگردوں، ہم نے انہیں اپنے گناہوں سے بلایا ہے، وہ خود نہیں آیا ہے، ہمارے گناہ اس کو یہاں لائے ہیں۔ بہت غور کرنے والا جملہ ہے، یعنی ہمارے گناہ عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے گناہ ظالم حکمراں کو آواز دیتے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے اوپر لادے جاتے ہیں اور ان کے باقاعدہ وبا اور عذاب کی شکل میں نازل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف پڑھیں، مساجد سے اپنا رشتہ استوار کریں، استغفار کی عادت ڈالیں، اللہ رب العالمین کی ہر نعمت پہ ہر وقت شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، تبھی ہماری نجات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔